اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غصاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ سورہ اعلیٰ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کی یہ 87ویں سورت ہے اور نزول قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں سورت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہ سورت پڑھی جائے سبح اسم ربک الاعلی تو سبحان ربی الاعلی کہہ لو، اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے اپنی تسبیح بندے سے کروائی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی جو بہت بلند اور عظیم الشان ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اس کی تسبیح بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی جو بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، اونچا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سبحان ربی الاعلی کہنا یہ مستحب ہے اس سورہ کے وقت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سجدوں میں اس سبحان ربی الاعلی کو لازم کر لو، یعنی سجدے میں یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، بزرگی والا ہے۔ سبحان کہتے ہیں بزرگی والا، پاک اور پاکیزہ کو، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا، فسوى اور ٹھیک ٹھاک کر دیا، فسوى ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ کس کو پیدا کیا؟ اس سے مراد انسان بھی ہے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت میں شامل ہیں کہ وہ اللہ اتنا بلند ہے اور عظیم ہے کہ جس نے پیدا کیا، خلق، پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کا خاص یہاں پر لفظ خلق استعمال ہوا، تو دنیا میں بنانے والے تو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ سائنس معلوم چیز کی، پیدا کی ہوئی چیز کی تحقیق کرتی ہے، یہ کیا ہے، کوئی نئی چیز وجود میں نہیں لاتی، وہ کسی نہ کسی چیز کا چربہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے، اور کوئی ماڈل سامنے نہیں ہے اس کے بغیر وہ پیدا کرتے ہیں۔ انسان ان کے سامنے نہیں تھا، آسمان سامنے نہیں تھا، ستارے اور چاند ان کے سامنے نہیں تھے، پانی ان کے سامنے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بس اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے بغیر کسی سابقہ یعنی کسی چیز کو سامنے رکھے ہوئے بنا دیا، تو خلق کہتے ہیں اس کو۔ اب جتنے بھی انسان بنائے اللہ نے، تو یہ سارے کے سارے اللہ نے بنائے۔ الذی خلق، پیدا کیا اللہ نے۔ اور کیسے بنائے؟ ایک ہی ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، پانی دونوں کا ایک ہے، زمین دونوں کی ایک ہے، لیکن شکلیں مختلف ہیں،
بہت ساری چیزوں میں جوڑ نہیں بیٹھتا، بنا دیا انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ فسوا، اور ٹھیک ٹھیک بنایا، فسوا کے معنی ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی ایسا نہیں کہ بے ڈھنگا بنا دیتے۔ ہاتھی بنایا تو بالکل الگ ڈھنگ سے، اونٹ بنائے تو الگ ڈھنگ سے، بکریاں بنائی تو الگ ڈھنگ سے، اور کتے بنائے تو الگ ڈھنگ سے، بلیاں بنائی الگ ڈھنگ سے، کیڑے اور مکوڑے بنائے الگ ڈھنگ سے، اور پھر جس کو جو چیز جہاں دینی تھی وہاں برابر دی۔ انسان کے چہرے پر اللہ نے ناک ڈالی، اگر سونڈ لگا دیتے، دیکھیں نا ہنومان کتنا خراب نظر آتا، تو انسان کتنا برا نظر آتا اگر اس کے سونڈ ہوتی۔ آنکھ ایک لگا دیتے بڑا بدشکل ہوتا، کان سائیڈ میں لگائے سامنے کر دیتے، یا ہاتھی کے جیسے کان لگا دیتے تو انسان پھر انسان نہیں ہوتا، بن مانوس ہوتا، جنگلی جانور ہوتا، اور عجیب و غریب دکھتا ہر ایک کو بالکل۔ اور پھر اس میں جو بنایا ہے، جو ڈائی لگائی اللہ تعالیٰ نے، وہ اتنی پرفیکٹ ڈائی لگائی کہ چہرہ ایسا ہے تو اس میں آنکھ کتنے mm کی ہونا چاہیے اور کتنے سینٹی میٹر کی ہونا چاہیے، کان کا کتنا، وہ تو سب ہر ایک کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس اندازہ ہے وہ بالکل ایسا عجیب و غریب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، پرفیکٹ۔ اس سے زیادہ اگر بگڑتا تو چہرہ خراب، بڑھتا تو چہرہ خراب ہوتا، کم کر دیتے تو بگڑ جاتا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بگاڑنے کا ارادہ کر لیتے تو پھر وہ عجیب و غریب دنیا میں انسان ہوتا۔ دیکھے ہوں گے آپ نے، عجیب و غریب بد شکل اور بدحیت لوگ بھی دنیا میں ہوا کرتے ہیں، تو بگڑ گیا تو پھر وہ بگاڑ بھی دیتے ہیں، لیکن بگاڑتی نہیں، انہوں نے انسان کو آسن تقویم میں بنایا، اور جتنی چیز بنائی بڑے اندازے، نپے تلے اندازے کے ساتھ بنائی۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور برابر ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ پیروں کا اگر آپ دیکھیں گے کہ دونوں پیروں کا لمبائی جو ہے بالکل سیم ہے، پوروں کا جو فاصلہ ہے یہ برابر سے، اور پھر ان میں ایسا اسپن ڈالا، یہ گھوم رہا ہے، ادھر گھما لو ادھر گھما لو، ایسا موڑ لو تیڑ، اگر سیدھا کر دیتے تو نہ منہ میں لقمہ جاتا، نہ آدمی کوئی کام کرتا، لیکن کیا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسپرنگ ڈال دی، اب یہ حرکت میں ہے، پکڑ رہا ہے، تو ہر چیز کو ایک اندازہ دیا، خلق، اندازہ دیا۔ والذی قدر فہدی، ایک تو پیدا کیا، دوسرے ٹھیک ٹھاک کیا، تیسری چیز کہتے ہیں والذی قدر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ بھی مقرر کر دیا، قدرہ، اندازے کے ساتھ اس کو سب ٹھیک ٹھیک انداز میں اس کے بارے میں ساری چیزیں طے کر دی، یعنی اس کی اپنی موزونیت اور اس کا جو نظام تھا اس کو طے کیا کہ جانوروں کا کام یہ، جانوروں کا کام یہ، سورج کا کام یہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنی ڈیوٹی برابر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے طے شدہ امر ہے، طے کر دیا سورج یہ کام کرے گا۔ آسمان کا کام یہ ہے، کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جیسے بھی موٹر مینوں نے ہڑتال کر دی تھی، تو ایسا آسمان پر ستاروں نے ہڑتال کر دی ہو، یا چاند ہڑتال کر دے کہ نہیں میں کب سے نکل رہا کب تک نکلتا رہوں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اس کی ڈیوٹی دے دی، اس کا کام اس کے سپرد کر دیا، اب وہ کر رہا ہے برابر، قدر، اس کے لیے طے شدہ معاملہ، فہدا، اور اس کو اس کا راستہ بھی بتا دیا، ایک تو اس کا یہ رخ طے کیا، اور پھر اس کو بتایا کہ تم کو ایسا ایسا چلنا ہے، ہر چیز کا راستہ طے ہے، ہر چیز کو بتا دیا راستہ، سورج کو اس کا بتا دیا، آسمان کو اس کا بتا دیا، ہوا پیدا کی ہوا کو اس کا راستہ بتا دیا، ہر چیز کو بتا دیا، انسان کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی راستہ بتا دیا، لیکن اس میں ساری چیزیں اپنا برابر کام کر رہی، کام میں کون نہیں کرتا ہے ڈھنگ سے، انسان نہیں کرتا، انسان کو بھی راستہ بتایا، دیکھ تو اس طرح پیدا ہوا، تیری ذمہ داری یہ، تیرا کام یہ، ہدا، ہدایت،
اور جتنا بڑا انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام اللہ نے بھیجا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی، نہ کبھی اونٹوں اور ہاتھیوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے جماعت 4 مہینے کی نکالی گئی اور ہاتھیوں اور اونٹوں پر گشت ہو رہے ہوں اور ان کو بتایا جا رہا ہو کہ تمہاری روش بگڑ گئی ہے اور تم خراب ہو گئے ہو اور تم کو یہ طریقہ ہے، تم کو چلو یہ اپنا ڈھنگ صحیح کرنے کی۔ بھئی کن کے لیے محنت کی جاتی ہے؟ انسان پر محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان ہی اپنے راستے پر سے ہٹ رہا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور اللہ وہ ہے جس نے نکالا چارہ، مرعا چارہ نکالا، یعنی زمین سے اللہ نے سبزیاں ترکاریاں پیدا کی۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے 1 مہینہ پہلے بارش نہیں تھی تو پورے جنگل مرے ہوئے تھے، بے جان زمینیں پڑی ہوئی تھی، درخت سوکھ رہے تھے، کھیتیاں کالی بھجنگ پڑی ہوئی تھی اور پہاڑوں پر کچھ بھی سبزی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بارش بھیجی، اور بارش جب بھیجی تو اس میں سے 2 دن کے بعد سبزہ اگ کر آیا اور ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی اور پورا کا پورا زمین کا حصہ، زمین دیکھو تو سبزہ زار ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ تو والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر یہ چارے کو کیا کر دیتے ہیں اللہ؟ کچھ دنوں کے بعد یہ چارہ جو ہے وہ کوڑا کالا ہو جاتا ہے، کالا کوڑا کر دیتے ہیں۔ احوا کہتے ہیں کالے کو اور غصہ کہتے ہیں کوڑے کو، کالا کوڑا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ گھاس جب کیا ہوتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی جب ختم ہو جاتا ہے تو کائی جمع ہو جاتی ہے پتھروں پر اور ندیوں میں اور سمندروں پر، اور پھر وہ دھیرے دھیرے کالی ہو جاتی ہے، غصاء احوا، وہ کالی ہو جاتی ہے، کوڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی کہ اے لوگوں، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیدا کیا، تقدیر بنائی، راہ بتائی، اور تمہارے لیے اس اللہ نے چارہ نکالا، پھر اس چارے کو سکھا کر کالا بنا دیا، تو اس اللہ کی تسبیح بیان کرنا تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی اور بزرگی کے نغمے گاتے رہو اور اس کی حمد و ستائش بیان کرتے رہو؟ وہ اللہ بہت عظیم ہے، اس اللہ کی یاد کیا کرو اور اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ اس لیے جب بھی اللہ کی عظمتوں پر غور کرے آدمی تو سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور خوب تسبیح بیان کرے، اللہ کے نام کو لے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بولتا رہے کہ اس خالق اور مالک کی یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بیان کر رہے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ قرآن جو ہے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے، فلا تنسیٰ، جب ہم پڑھا دیں گے تو آپ بھولو گے نہیں، آپ بھولو گے نہیں، ہم پڑھا رہے ہیں تم بھولو گے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگتا تھا کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو دوسری جگہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن نازل کر رہے ہیں تو آپ فاتبع قرآنا، آپ قرآن سنا کرو اور آپ جلدی مت کرو، ہمارے ذمے آپ کو محفوظ کرا دینا، آپ بھولو گے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہوتا وہ قرآن آپ کے سینے مبارک میں اللہ محفوظ کر دیتا تھا اور آپ کو یاد رہتا تھا اور اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں بھولا کرتے تھے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ اس کو نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہیں گے، یعنی جب اللہ بھلانا چاہیں گے تو آپ پر نازل ہونے والی آیت کو بھلا دیں گے۔ اس کو سورہ بقرہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ناتی بخیر منہا ننسیہا، یا تو ہم آیت کو ناسخ کر دیں گے کہ یہ آیت اب ختم، اس میں حکم دیا ہے کسی وجہ سے، پھر ہم اس حکم کو بدل دیں گے، اور ننسیہا، یا آپ کو بھلا دیں گے، وہ ناتی بخیر منہا، اور اس سے بہتر ہم لے کر آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ آپ کو اس کے یاد کرنے کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے انہو یعلم الجہر وما یخفی، اور اللہ تو وہ ہیں جو جانتے ہیں چھپی ہوئی کو اور کھلی ہوئی کو، ہر ایک کی چھپی اور ہر ایک کی کھلی اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔
اللہ ساروں کی جانتے ہیں، انہ یعلم الجہر وما یخفا، اور بلا شبہ اللہ جانتے ہیں ظاہر کی ہوئی باتوں کو بھی، وما یخفا، اور لوگوں جو چھپا کر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہو، اندھیرے میں کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، دروازے بند کر کر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، اللہ جب چاہیں گے کھول دیں گے۔ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے شریعت کو آسان کر دیں گے عمل کرنے کے لیے سہولت کے ساتھ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے شریعت کو، یسرا سے یہاں مراد شریعت ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ، کہ آپ کی شریعت جو ہے وہ آسان، آپ کے لیے قرآن اس کا یاد کرنا آسان، اس کا محفوظ کرنا آسان، اس کی تبلیغ آسان، اس پر عمل آسان، ہم آسانی ہم پیدا کریں گے، اور جب تبلیغ میں تکلیف آئے گی تو ہم اس کے دفاع کریں گے اور آپ کی تکلیفوں کو بھی ہم آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پوری امت کے لیے کہ جو لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، اس میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر وہ جمیں گے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے آئیں گے، اور جو شریعت پر جمے گا اللہ اس خواہشات بھری دنیا میں اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان کر دے گا۔ آج شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، کیوں مشکل بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آج شریعت انسانوں کے رواج میں نہیں، اور جو چیز انسانوں کے رواج میں نہیں رہتی ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب تراویح کا ماحول بنا ہوا ہے تو لوگوں کے لیے تراویح پڑھنا آسان، لیکن یہی مجموعہ ہے کہ ان کے لیے غیر رمضان میں عشاء کی فرض پڑھنا مشکل، کیوں؟ ماحول نہیں بنا ہوا ہے۔ لیکن جو جم جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے لیے شریعت پر عمل کرنے میں سہولت پیدا کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے، اور بس وہ بندے کی ارادے اور توفیق پر منحصر ہوگی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نصیحت کر دو، فذکر یاد دلا دو، ان نفعت الذکریٰ، نصیحت سنے یا نہ سنے کوئی، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن نصیحت اور خیر کی باتیں فائدہ ضرور کرتی ہے۔ آپ کا کام نفع رسانی ہے، آپ کسی کو بھی نفع اور خیر کی بات کہہ دیا کرو، چاہے لوگ مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو تو فائدہ ہونا ہی ہے۔ آپ نے ذکر کیا، اللہ کی عظمت بتا دی، غفلت میں کھوئے ہوئے انسان کو راہ راست بتا دی، آپ کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور آپ کو کا ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرے گا وہ نصیحت ضرور حاصل کرے گا، ضرور حاصل کرے گا۔ آج نہیں سنا کل سنے گا، 4 روز کے بعد سنے گا، سنی ہوئی باتوں پر غور کرے گا۔ اس لیے خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہا کرو، اور اس کے بتانے میں اپنے دل کو تنگ مت کرو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بچے گا کون؟ بات کون نہیں سنے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، بدبخت، اشقا بہت زیادہ بدبخت، محروم، بد نصیب وہ بچے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جس کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے بڑی آگ، سب سے بڑی آگ، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں پہنچنا، وہ آدمی ہی نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں، جب کوئی آپ کو خیر اور بھلائی کی بات بتائے تو اس کی بات کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ دھیان سے اور توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے خیر کی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ اور رسول کی خاص طور سے بات بتائی جا رہی، فوراً قبول کر لو اس کو اور اس کی طرف دھیان دو، اس لیے کہ یہ خیر کی علامت ہے کہ بھلا بندہ
جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ خیر کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں خیر کی بات کی قبولیت کے لیے اللہ اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، پھر وہ خیر کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ نے اس کے لیے بڑی آگ والی جہنم میں جانا طے کر دیا ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور پھر بتا رہے کہ وہ بڑی جہنم، وہ بڑی آگ، وہ بہت بڑی آگ جس میں جانا ہے وہ کیسی ہے کہ اس میں جانے والا نہ مرے گا نہ جیے گا۔ ثم لا يموت، نہ وہ اس میں مرے گا، فیہا ولا یحیا، اور نہ جی سکے گا۔ عذاب سے جینا مشکل اور موت مانگے تو موت کا آنا مشکل، نہ موت آئے گی، اس لیے کہ قیامت میں موت کو بھی موت واقع ہو چکی ہوگی، اللہ دمبے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، اور آدمی موت پکارے گا، من کل مکان صحیح، ہر جگہ سے ہائے موت آ جاتی، میں مر جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فائدہ اٹھانے کی جگہ دنیا تھی، آخرت نہیں، آخرت میں انعام ہے یا سزا ہے۔ لا یحیا ولا یحیا، اور نہ وہ بچ پائے گا، چاہے گا کہ مجھے زندگی مل جائے تو اس عذاب سے نکل بھی نہیں سکے گا، اس کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ قد افلح من تزکا، پھر اخیر میں کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گیا وہ جس نے نصیحت کو حاصل کر لیا اور اپنے اندرون کو پاک و صاف کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے صاف کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنی طرف رب کی طرف رجوع کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا، یاد کیا، اپنے پروردگار کا نام لیا، اس کو یاد کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اب یہ دو خوبیاں بنا رہے، نصیحت کو قبول کرنے والے اور اللہ کے محبوب بننے والوں کی دو خوبیاں، ایک تو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، ذکر کی کثرت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ کام کر رہے، کام میں بھی اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، وقت تو نکالو اللہ کو یاد کرنے کا، ایک دم کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور مالک ہو اور بندے ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو یاد کر رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو تو ذکر اسم ربی فصلی، اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اے لوگوں تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم دنیا کی زندگی کو آگے بڑھا دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، خیر وابقا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہو۔ آدمی آخرت کو بھول جاتا، مر کر جہاں رب کے پاس جانا ہے اس کو اس نے بھول گیا، اور دنیا کی زندگی جہاں کی ساری چیزیں روز تماشے دیکھ رہے ہو کہ لوگ مر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی پر آدمی مہربان ہے اور آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں اگلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی اگلی قوموں کو، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہ باتیں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہی نصیحت اور موعظت اور پند کی باتیں اور بھلائی کی باتیں تھیں۔ قرآن کے ذریعے سے اے مسلمانوں تم کو بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ نصیحت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کا ذکر کرو اور اپنے رب کی بندگی میں اہتمام کرو، نصیحت حاصل کرو، پرہیزگاری اور پاک بازی کی زندگی اختیار کرو، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو بیڑے پار ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا قدیم الاحسان یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا